اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہیں جو اکیلا مشکل کشا، حاجت روا، احکم الحاکمین ہے، اور بے حد درود اور سلام ہو امام کائنات رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو کائنات کے مالک نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعے پر یہ اعلان کیا تھا کہ نظر و نیاز کے بارے میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ دوں گا، لیکن جو اس وقت دنیا کے اندر، ترکی کے اندر، شام کے اندر، لبنان کے اندر جو زلزلے آئے ہیں، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس جمعے کے اوپر انشاءاللہ ہم اس بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر زلزلے کیوں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اس زمین کے اوپر جن اور انس جو ہیں یہ بھی زمین کے اوپر بوجھ ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو دنیا کے اندر زلزلے آتے ہیں یا آسمانی عذاب آتا ہے، یہ عذاب اللہ کی طرف سے نہیں آتا بلکہ کائنات والے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ ورنہ 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عذاب دے کر کیا کروں گا، ان شکرتم، اگر میری نعمتوں کی تم نے قدر کی۔ میرے بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے تو ہم نے صرف اور صرف اس دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، حالانکہ یہ سب کچھ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے علاوہ۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ ملعون ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو کما لیا،
تو ہم کامیاب ہو گئے؟ نہیں، قرآن نے یہ بات نہیں کہی۔ قرآن نے کہا ہے کہ ھدی للمتقین، اللہ کے ہاں عزت والا، توقیر والا وہ ہے جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے، وہ چاہے فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا ہو یا شیش محل کے اندر بیٹھنے والا ہو۔ لیکن اس بات کو آپ یاد رکھ لیں کہ کچھ لوگ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر امت کی ماں، کائنات کے مومنین کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ماں جی زلزلے کیوں آتے ہیں؟ وہ ماں جی جن سے آدھا دین امت کو ملا ہے، وہ میری بھی ماں ہیں، آپ کی بھی ماں ہیں، ان کی نصیحت یہ ہے، فرمایا زلزلے اس لیے آتے ہیں جب ناچ گانے والیاں، شراب پینے والے، سود کرنے والے اور خوشبو لگا کر بازار میں جانے والیاں، گانا گانے والیاں عام ہو جائیں گی، تو پھر اس وقت انتظار کرو زلزلوں کی، اللہ کی طرف سے زلزلے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم صرف جو نماز پڑھ رہا ہے وہ خالی نماز پڑھ رہا ہے، وہ کسی کو برائی سے اگر روکتا ہے تو اس کو ہزاروں آگے سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ کسی سے شرماتا نہیں ہے، بلکہ وہ برائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ نیٹ عام نہیں تھا، برائیاں دنیا کے اندر بہت کم ہوا کرتی تھیں۔ آج جب نیٹ دنیا کے اندر آ گیا اور یہود و نصارہ کی جو چال ہے، آج اس کے اندر اہل اسلام اور مسلمان اس کے اندر پھنس چکے ہیں۔ یہودیوں کی چال یہ ہے کہ کسی دور کے اندر ایک یہودی سائنسدان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ مسلمان جو ہیں یہ دنیا کے اندر مساجد بہت بناتے ہیں، اگر یہ دنیا کے اندر مساجد بہت زیادہ بن گئیں تو ہمارا یہودیت کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس سائنسدان نے جواب جو دیا وہ آج میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس نے کہا کہ آج اگر ان کو مسجدیں بنانے سے روکو گے تو اس نے مثال دی کووں کی، کہ جیسے کوے کے ساتھ چھیڑو گے سارے کوے آ جاتے ہیں، اسی طریقے پر ان کو چھیڑو گے تو یہ مسلمان مرنے کو سعادت سمجھیں گے۔ دنیا کے اوپر یہ زندگی کو اتنی سعادت نہیں سمجھتے جتنی یہ اپنے اللہ کے راستے میں کٹ مرنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ تو اس نے کہا جی پھر کیا کیا جائے؟ کہا کیا یہ جائے ان کو کلچر وہ دیا جائے کہ ان کی مساجد خالی ہو جائیں۔ آج وہ یہودی وہ کلچر دینے کے اندر مسلمانوں کو جو کلچر دیا اس کے اندر ان کا مشن کامیاب ہو گیا، اور مسلمان جو ہے اپنے ایمان سے ہار کھا بیٹھے۔ آج وہی کلچر ہے جو کلچر یہود اور نصارہ مجھے اور آپ کو دینا چاہتے تھے، اور اسی دور کے بارے میں محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ جب دین کا کام کرنے والے وہ ایسا ہوگا کہ جو اپنے ہاتھ پہ آگ کا انگارہ لے کر اس طریقے پر وہ کام کریں گے جیسے ان کے ہاتھ کے اوپر آگ کا انگارہ ہے۔ آج مسلمانوں جب ٹک ٹاک آیا اور پوری دنیا کی مسلمان کی بچیوں کو ٹک ٹاکٹر بنا دیا گیا اور ڈانس کرنا شروع کر دیا، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دجال آئے گا،
دجال اپنے خزانے جو ہے تو وہ جناب وہ اپنے خزانے بکھیر دے گا اور خزانوں کے اندر جو ڈوب جائے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ ماں جی عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالی عنہما کہ جب ناچ گانے والی عام ہو جائیں گی تو اس وقت زلزلوں کا انتظار کرو۔ آج یہ ترکی اور شام اور لبنان پہ زلزلہ نہیں آیا، بلکہ یہ مجھے اور آپ کو یہ تنبیہ کی گئی ہے، اگر تم نے توبہ اور استغفار نہ کیا تو ان سے بدتر تمہارا علاج ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے ان بستی والوں کا ذکر کر کے یہ فرمایا، اور یہ بات یاد رکھ لیں، اگر نوح علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے امت کو تباہ اور برباد کیا، اسی طرح جن امتوں پہ عذاب لا کر نازل فرمایا، اللہ رب العالمین نے دوسرے پیغمبر کی امت کے لیے اس کو نشان عبرت بنا کر بطور سبق پیش کیا۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام ان سے بدتر ہوگا۔ اسی امت کے اندر لوگوں کی شکلیں بھی بگڑیں گی، لوگ باندر بنیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی۔ آج مسلمانوں وہ کون آدمی ہے جس کے گھر کے اندر ٹک ٹاکر پیدا نہیں ہوتے؟ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین مدرسہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے، اور ماں کی گود اگر پاکیزہ ہوگی تو محمد بن قاسم پیدا ہوں گے، ماں کی گود اگر پاکیزہ ہوگی تو حضرت خنسا کے جو 4 بیٹے شہید ہوئے، اس طرح کی اولاد اسلام کو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ لیکن آج وہ گود ہی نہیں رہی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بہترین گود جو ہے وہ مدرسہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے، اور وہاں پر جو بچہ تربیت حاصل کرتا ہے وہ مرتے دم تک اس کی تربیت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اتنا سخت زلزلہ آئے گا، اتنا سخت زلزلہ آئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ تُحَدِّثُ حَدَّثَ، اس کا معنی یہ ہے یہ آہستہ آہستہ خبریں بیان کرے گی۔ اخبارها، یہ زمین خبریں بیان کرے گی اللہ کے سامنے، کیونکہ اس دن اللہ کا حکم ہوگا زمین کو، اور یہ زمین اپنی خبریں بیان فرمائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ وقت آنے والا ہے، میں نے آپ نے اگر نیکی کی ہوگی ذرہ کے برابر وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ہم نے اپنی نگاہ کے اندر بھی کسی کی ماں بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھا ہے، وہ تو نہیں جانتی کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بیٹی نہیں جانتی، وہ بہن نہیں جانتی کہ یہ بھائی مجھے کون سی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فرمایا کہ وہ برائی بھی دیکھ لے گا جو اس نے کی ہے، اور جو اس کی نگاہ کے اندر برائی ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دنیا کے اندر سب سے باریک چیز جو ہے وہ خیرًا یرا، مثقال ذرہ، سب سے باریک چیز جو ہے اس کے برابر بھی اعمال کو انسان دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے، کس دن جب اللہ کا حکم ہوگا اور لوگ وہاں کہیں گے یہ تو میں نے کام ہی نہیں کیا تھا تو یہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ اللہ اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے یہ جو فرشتہ ہے دائیں ہاتھ والا، دائیں بازو والا، یہ فرشتہ اس پہ مقرب ہے، اس کا سردار ہے، اس کو منع کرتا ہے ابھی اس کا گناہ نہ لکھنا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔
میرا رحمان تو اتنا عظمت والا ہے، انسان کو تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ جنت میں جائے، لیکن انسان اتنا ظالم ہے، یہ گناہ کر کے بھی اس پر تکبر کرتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر اس کو دیکھا جائے تو جب دھوپ نکلے تو آپ کے گھر کے اندر، اگر دھوپ نکلے تو گھر کے اندر کوئی ایسا سوراخ ہو جس سے سورج اندر آئے، اس سورج کی کرنوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر ایک چمکدار سی اس کرنوں کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے، ہلکے پھلکے وہ یعنی کہ دھول کی طرح ہوتے ہیں، اس کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کو بھی ہماری آنکھوں کے سامنے لے کر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اعمال مجھے دکھا دیے گئے، اور امت کے اعمال کیسے دکھائے؟ فرمایا اگر ایک آدمی مسجد کے اندر سے ایک تنکا اٹھا کر کائنات کے اندر جہاں بھی مسجد اللہ کا گھر ہے وہاں سے ایک تنکا اٹھا کر اگر وہ باہر پھینک دیتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس پر بھی اجر اور ثواب عطا فرماتا۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آج دنیا کے اندر ناچ گانے والیاں اتنی ہو گئی ہیں، ہر گھر کے اندر ایک ڈانسر پیدا ہو رہی ہے، اور اس ڈانسر کے ماں باپ جو ہیں تو وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نیک ہیں، گھر کے اندر بیٹیوں کو موبائل لے کر دیے ہیں، ان پہ ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہیں، اور وہ گانا لگا کر وہ دنیا کے اندر اللہ کے عذاب کو یہ دعوت دے رہی ہیں۔ اور اس حاجی کے حج پر تو مجھے اف آتی ہے کہ اس نے حج کس کے نام کا کیا ہے اور اس نے کلمہ کس کے نام کا پڑھا ہے۔ آج اگر سخت بات کی جائے تو لوگوں کی تلواریں ہماری طرف آ جاتی ہیں، اگر سچ نہیں کہتے تو پھر بھی ہماری طرف ان کی تلواروں کی توپیں آ جاتی ہیں۔ لوگوں، رب کائنات کی قسم، اس امت کے اندر گانے اور ناچ والیاں زیادہ ہیں۔ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ آج ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا، اس زلزلے کی کیفیت کو دیکھو، شام کے اندر دیکھو، لبنان کے اندر دیکھو، وہاں پر گنتی کرنا جو ہے وہ جو ہے بے گنتی کرنے کے لیے کمپیوٹر بھی وہ نہیں آ رہا۔ آپ کو میڈیا کے ذریعے یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ بہت کم آیا ہے۔ رب کائنات کی قسم، اگر ہم نے برائی نہ چھوڑی پھر اللہ کے انتظار کا عذاب کرو۔ اللہ کا انتظار کیسے آتا ہے؟ اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے؟ پہلے تو آ چکا ہے، ہر قوم کے اندر فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر بستی کے اندر فرقے ہیں، ہر گھر کے اندر فرقہ ہے۔ اگر دین کے لیے کوئی کام کرے تو ہزاروں دلیلیں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ فرقہ بننا بھی روح زمین پر اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ نے جو عذاب مارے تھے ان کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ آج مجھے یہ بتاؤ اس امت کے اندر یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک اللہ، ایک محمد رسول اللہ، ایک قرآن، ایک نماز کا طریقہ، ایک حج کا طریقہ، ایک وضو کا طریقہ، اس کے باوجود اللہ کی شریعت کے مقابلے میں آج ہم نے وضو بھی، حج بھی، نماز کے بھی کتنے طریقے بنا دیے۔ ہم نے تو ان کے ناموں پر طریقے بنا دیے جن کے قریب سے جبرائیل امین بھی نہیں گزرا، اور نہ گزرنے کی ہم سوچتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ ایسا نہ ہو وہ زلزلہ آ جائے جس زلزلے کے بارے میں سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگ کہیں گے، یہ زلزلے کے بعد لوگ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہیں، وما ہم بسکارا، حالانکہ یہ بے ہوشی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔
میرے بھائیوں اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ آج کتنے بجمان لوگ ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ماں جی عائشہ صدیقہ نے فرمایا جب گانا گانے والی عام ہو جائیں، آج موبائل آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، گانے شیئر کرتے ہیں اور بڑی بڑی برائی شیئر کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گانا سننے والے پر اور سنانے والے پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے، اور قیامت والے دن ان کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ کام ہم کثرت سے کر رہے ہیں اور قرآن کو خالی ہم مسلمان ہونے کے لیے سامنے رکھا ہوا ہے، اور ہم نے صرف مرنے کے بعد ہم نے اس کو ختم پر، تیجے پر، ساتے پر، چلیسویں کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے قرآن سے کبھی ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو کھولا ہی نہیں ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ زمین اپنے اندر سے اپنے خزانے باہر پھینکے گی، اور یہ جتنے آپ کو دنیا کے اوپر پہاڑی نظر آتی ہے یہ تو آپ کو 1% نظر آتی ہے، 2% پہاڑیاں زمین کے اندر ہیں جو سونا اگلے گی، جس کے لیے انسان یہ کہے گا میں نے اس کے لیے قطع تلقی کی تھی، میں نے اس کے لیے لوگوں کو قتل کیا تھا، میں نے اس کے لیے رشتے ناطے توڑ دیے تھے۔ مسلمانوں اس مال کے لیے ہم اپنا جو ہے تو جو اپنا ایمان جو ہے وہ بیچ ڈالتے ہیں، پھر ہماری انگلیاں اٹھتی ہیں حکومتوں پر کہ معیشت تنگ ہو گئی۔ آ جاؤ معیشت کو سیدھا کرنے کے لیے اور یہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے عمل یہ ہے، اگر آپ کو 1000 کا نوٹ ملے اس کو مسجد میں آ کر یا کسی جگہ میں اعلان کر کے اس نوٹ کو اس مالک تک پہنچاؤ، اللہ آسمان سے اپنی رحمت کے بادل برسائے گا۔ لیکن آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہمیں 1000 کا نوٹ ملے، 100 کا نوٹ ملے، ہم اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے تو کیا ہے، کہتے ہیں میری ٹانگ میں درد ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر ایمان کو تولا جائے اللہ کی عدالت کے اندر، میزان کے اندر، تو ہمارا ایمان جو ہے بالکل خالی ہے۔ آج سود کرنے والے، گانا گانے والیاں اور شراب خور، شراب کا کاروبار کرنے والے، شراب کی مزدوری کرنے والے جب یہ عام ہو جائیں گے پھر اللہ کے عذاب آئیں گے۔ اللہ کے عذاب اس دنیا میں آئیں گے، زلزلے آئیں گے، اور یہ زلزلے آنے کی جو باعث ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اور جن جو ہے یہ زمین کے اوپر اس دھرتی پر جو ہے یہ بوجھ ہیں، اللہ پھر اس بوجھ کو کم کرتا ہے۔ آج آپ گھروں کے اندر جائیں اور جا کر اپنی اولاد کا آپ جو ہے آپریشن کریں۔ آپریشن کا مطلب یہ ہے اپنے اولاد کا موبائل لیں اور اس موبائل کو چیک کریں، اللہ کی قسم آپ اور آپ کی اولاد ایک دوسرے کو جو ہے وہ آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اللہ اس عمل کو بھی دیکھ لے گا جو بالکل آپ نے خفیہ کیا، رات کی تنہائی کے اندر کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس وقت بھی دیکھنے والا ایک اللہ تھا۔ میرے بھائیوں، میرا رب تو تمہارے دل کے ارادے کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ نے دل کے ارادے کے اندر نیکی کا ارادہ کیا ہے، میرا رب اس کا بھی اجر اور ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی نگاہ کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا کہ میں آج کے بعد اے نوجوانوں یہ آپ کو پیغام ہے، اگر آپ نے اپنی نگاہ کو پاک کر لیا اور نیچے کر لیا، میرا رب اس پر بھی آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کا اجر اور ثواب آپ کو علم ہے، کل قیامت والے دن اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔
اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے ایک نگاہ نیچے کرنے سے، کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنے سے اگر نگاہ نیچے کی جاتی ہے تو میرا رب عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کے لیے برائی کو چھوڑنے والا، اللہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، یہ اللہ کا مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں یہ جہاد کرنے کے برابر ہے۔ مسلمانوں، آج ہم نے چند نیکیاں دیکھی ہوئی ہیں اور ان نیکیوں کو لے کر ہم پوری دنیا کے اندر خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہوں گی جو ہم کرتے تو دنیا پر ہیں، لیکن کل قیامت والے دن اللہ ان کی طرف مڑ کر کلام نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں۔ کلام نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی سخت ناراضگی ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک آدمی اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، وہ احسان جتلاتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کل قیامت والے دن میں نے اس کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے ہاں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیکی جو ہے اللہ اس کو بڑھا کر قیامت والے دن احد پہاڑ کے برابر تمہیں عطا فرمائے گا۔ سید عبد الحی رحمت اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، یہ فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کے بعد یہ اپنے شاگرد کو خواب کے اندر آئے۔ شاگرد نے پوچھا حضرت جی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ فرمایا کون سا عمل تھا؟ فرمایا ایک دفعہ میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا، وہ سیاہی اور دعات جو تھی اس کے اندر میں سیاہی لگا رہا تھا، سیاہی نیچے گری، مکھی آئی، اللہ کی مخلوق تھی، وہ اس کو چوسنے لگ گئی۔ میں نے تھوڑی دیر تفسیر کو روک دیا، میں نے ایک قطرہ اور لگا کر وہاں پھینک دیا، مکھی سیراب ہو گئی۔ میرے رب نے اس عمل کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف فرما دیے۔ یہ تو مکھی ہے۔ اگر کسی انسان بھوکے کو اور کسی پیاسے کو اگر آپ لوگ پانی پلا دیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کا اجر اور ثواب کتنا آپ کو ملے گا؟ آج ہم خالی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اور مسلمان کہلانے کے ساتھ ایک کام بھی مسلمانوں والا ہم نہیں کرتے، اور معلومات یہ ہوتی ہیں کہ اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اور اس دن کو یاد رکھو، اس دن کو دیکھ لو جب یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یہ ظالم میرے اوپر میری پشت پر کیا کرتا رہا ہے؟ یہ سود کرتا رہا ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سوا۔ رسول اللہ نے فرمایا لعنت ہے ان پر جو سود کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کھلاتے ہیں، سود پہ لکھتے ہیں، سود پہ گواہی دیتے ہیں۔ فرمایا ان سب پہ اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ آج مجھے یہ بتاؤ کہ آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہم سود سے پاک ہیں؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا، زلزلے آنے کی وجہ بتائی تھی، فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا ہر گھر کے اندر سود کا دھواں جو ہے یہ ہر گھر کو لگ جائے گا۔ اور یہ دھواں کیسا ہے؟ اگر اس مجمع میں یہ لوگ بیٹھے ہوں یا میں ہوں کہ ہم کہیں کہ جی ہمیں سود جو ہے اس کا دھواں نہیں آیا، میرے بھائیوں جب شادیاں ہوتی ہیں ان شادیوں پر سود ہوتا ہے اور سب سے اعلیٰ درجے کا سود ہوتا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت ہے۔ وہ کون سا سود ہے؟ اگر آپ کو کسی نے 1000 روپیہ تحفہ دیا تو آپ لکھ کر رکھتے ہیں، وہ دینے والا بھی لکھ کر رکھتا ہے، اور جب اس کے بچے اور بچی کی شادی ہوتی ہے اس کو 1500 روپیہ جب واپس کیا جاتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ لعنت ہے یا نہیں ہے؟
हालांकि तोहफा तहफ़ शादियों में देना हो, किसी मामलात में देना हो, इसका वापसी का कोई आंसर नहीं है। वापसी के आंसर के लिए अगर कोई तलब करे और मुसलमान ये कहते हैं वो फलां नहीं आया शादी पर, मैंने उसके बेटे की शादी पर 2000 रुपया दिया था, उसको फ़ोन करो वो नहीं आया, वो आता है 2500 3000 देता है, ये नाराज़गी करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया तोहफा ताइफ देकर वापस करने वाला ऐसा है जैसे कुत्ता कह करे और उसको चाट जाए। हम तो ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अगर शादियां कराते हो तो उसके ऊपर कारोबार ना करो। ये जो वलीमा होता है ये कारोबार है, ये टोटल का टोटल ये सूद पर मबनी है। और वहां दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, आओ जी लेकर आओ। अल्लाह की कसम ये सूद क्या, वो धुआं है जो हर घर तक पहुंच गया है। बल्कि वलीमा तो ये है, एक तरफ निकाह है, दूसरी तरफ घर के चंद आदमी बिठाकर खाना खिला दो, ये अल्लाह के यहां सदका लिखा जाएगा। मेरे भाइयों, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। क़यामत के कुर्ब के अंदर ऐसे जालिम पैदा होंगे जो दूसरों से कर्ज लेंगे और कर्ज लेकर उसको सब्ज़ बाग दिखाकर उसके कर्ज को दबाकर वो नमाजी तो पढ़ेंगे। मेरा रब कहता है ये कल मेरी अदालत के अंदर चोर की हैसियत से हथकड़ियां लग के ये आएगा। मुझे ये बताओ, क्या इस मजमे के अंदर सारे ही फरिश्ते बैठे हैं या कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कर्ज दबाकर वो मस्जिदों में आकर नमाजें तो पढ़ता है लेकिन किसी के हक के बारे में ये नहीं सोचता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा बताओ मेरी उम्मत के अंदर मुफलिस कौन है। सहाबा इकराम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है या अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। हमारे यहाँ मुफलिस वो है जिसके पास दुनिया की माल दौलत असबाब ना हो। फरमाया नहीं, मुफलिस वो है जो अपने नामा अमाल के अंदर बड़े बड़े अमाल लेकर आए, ओहद पहाड़ के बराबर लेकर आए, लेकिन दुनिया पर इसने किसी के साथ झूठ बोलकर किसी का हक मारा होगा। फरमाया ये उम्र भर की नेकियां, नमाजें, तहज्जुद, रोजे, ज़कात, सदकात ये ले जाएगा, इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अभी बकाया है, लाइन लगी हुई है, किसी के साथ झूठ बोला, किसी के साथ धोखा किया, किसी के साथ जुल्म किया। फरमाया अब क्या होगा? फरमाया अल्लाह के रसूल अब उनके गुनाह इसके सर पे रखकर इसको जहन्नम की तरफ और उनको जन्नत की तरफ अल्लाह भेज देगा। ये मेरे रब का इंसाफ है, ये मेरे रब का इंसाफ है। अगर दुनिया पर तुम इंसाफ नहीं करोगे, जुल्म करोगे, तो अल्लाह अपनी किबरियाई की वजह से इंसाफ करके तुम्हें जहन्नम में, और हकदार जो है जिसका हक मारा है अल्लाह उसको जन्नत में भेज देगा। यही दुनिया है। इस दुनिया के अंदर अपने आप को अल्लाह के यहां माफ करके ऐसे बनकर जाओ कि अल्लाह पूछे बता तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। ऐसा बनने के लिए क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा। ईमान लाने का मतलब क्या है? खाली कलमा नहीं पढ़ना। ईमान लाने का मतलब यह है, मेरे रसूलुल्लाह की हदीस आ गई, ख़ानदान वाले क्या कहते हैं, ख़ानदान वालों को कहो, ए ख़ानदान वालों तुम झूठे हो सकते हो, आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह वो हैसियत रखते हैं इस कायनात में। अल्लाह के बाद अगर कायनात में कोई सच्चा है तो वो अल्लाह का रसूल है। अगर बाप तुम्हें रोके कि ये अमल नहीं करना तो बाप को खड़े होकर कहो ना। ईमान लाने का मकसद यह है, अब्बा जान तू झूठ बोल रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं, मैं तुझे छोड़ सकता हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकता। ईमान लाने का मकसद यह है कि आप छोड़ दो मिलावट करना, छोड़ दो गीबत करना, छोड़ दो झूठ बोलना। अगर ये सब अल्लाह के लिए छोड़ोगे तो मेरा रब तुम्हें दुनिया में भी
इज्जत का बादशाह बना देगा और कल क़यामत वाले दिन भी अल्लाह तुम्हें इज्जत से नवाजेगा। अगर आप दुनिया पर हुस्न अखलाक रखेंगे, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह भी तुम्हारे साथ हुस्न अखलाक वाला मामला करेगा। वरना अल्लाह की अदालत बड़ी सख्त है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औ ख़ालहा। मेरे भाइयों, वो दिन इतना सख्त होगा जिस दिन ये ज़मीन खबरें बयान करेगी, और इन खबरें बयान करने के अंदर हर वो गुनाह, हर वो बुराई जो हमने छुप कर की होगी, वो बुराई भी हम अपनी आंखों से देखेंगे। हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। फिर वो बुराई कैसी होगी? अगर हमारी ज़ुबान नहीं बोलेगी, रुक जाएगी, तो मेरे भाइयों, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फिर हमारे हाथ और पाँव जो हैं ये गवाहियाँ देंगे, जिस्म के अज्जा गवाहियाँ देंगे। और फिर क्या होगा? फिर ये अज्जा गवाहियाँ देंगे कि हाथ कैसे इस्तेमाल हुआ। वरना अगर आप अपने पाँव को ज़रा आगे आगे होकर बैठें ताकि नमाजी ज़्यादा हैं, अपनी सफ़ों को ज़रा दुरुस्त कर लें। अगर एक इंसान मस्जिद की तरफ आता है, नेकी की तरफ आता है, तो मेरा रब्बुल आलमीन उसके कदमों को भी फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, मेरा रब उसको भी नेकी और सदका बनाकर कल क़यामत वाले दिन पेश करेगा। मेरे भाइयों, अगर एक आदमी इस कायनात के अंदर नमाज के अंदर खाली इतना कहता है, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर आप नमाज पढ़ा रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा। पीछे एक सहाबी ने बेसाख्ता बुलंद आवाज से ये कह दिया, इरादा नहीं था, उसकी ज़ुबान से निकल गया, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मुड़कर कहते हैं, ये किसने पढ़ा है? सहाबी फरमाया कि उसने। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 30 से ज़ायद फरिश्ते आसमान से इन कलमात को लिखने के लिए नाजिल हुए। ये कौन सी नमाज है? नमाज मुहम्मदी के अंदर है। ये रसूलुल्लाह ने जो नमाज बताई थी। आज मुसलमानों, इस कायनात के अंदर अगर गाने गाने वालियां, अगर सूद करने वाले अगर इस कायनात के अंदर पैदा होंगे, तो ये न समझना कि ये बिल्डिंगें नीचे गिरेंगी। 2005 के ज़लज़ला तो आपने नहीं देखा होगा, जो नौजवान हैं, बुज़ुर्गों ने देखा होगा। हम तो उस इलाके में के रहने वाले हैं। बालाकोट के अंदर एक ऐसा होटल था जिसकी 4 मंजिलें थी। वो ज़मीन के अंदर, सीधा ज़मीन के अंदर चले गया। ऊपर उसकी एक विंडो थी। किसी पूछने वाले ने पूछा, ये विंडो कैसी है? कहा, ये आखिरी मंजिल की विंडो है और ये ज़मीन के अंदर धंस गया है। शक्लें बिगड़ेगी, ज़मीन के अंदर लोग धंसेंगे, आसमान से पत्थर की बारिशें आएंगी। वजह क्या है इन बारिशों की, पत्थर की बारिशों की, आसमानी अजाब की क्या वजह है? इस दुनिया के ऊपर मुझे ये बताओ, वो कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? 7 साल की बच्ची के साथ इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर बुराई होती है और खाली मीडिया के अंदर चंद खबरें चलाकर लोग खामोश हो जाते हैं। हमारा मुतालबा यह है, ऐसे मुजरमों को सरेआम फांसी दी जाए और चौक के अंदर लटकाया जाए। रब्बे कायनात की कसम, इस धरती को इन गुनाहों से पाक किया जा सकता। मेरे भाइयों, इस कायनात के अंदर वो कौन सी बुराई नहीं हुई जिस बुराई की वजह से अल्लाह आसमान से रहमत की बारिश बरसाए। आज देख लें, ये सर्दियां गुजर गईं, इनके अंदर बारिशें नहीं हुई। अल्लाह फरमाता है, जब मैं नाराज होता हूं, मैं बारिशें रोक लेता हूं। ऐसे मामलात के अंदर हमें इस्तिगफार कसरत से करने का अल्लाह हुक्म दे रहा है। क्या हम इस्तिगफार कसरत से करते हैं? मेरा रब तो उस नेकी को भी जाया नहीं करता। जो आदमी रात को जागता है
اور اس کی خالی آنکھ کھلی پانی پینے کے لیے اور وہ پیشاب کے لیے اٹھا، یہ سن لو، یہ وظیفہ یاد رکھ لو۔ اور یہ رات کو اٹھا اور اٹھ کر اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ پڑھتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے یہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو ارجنٹ قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن یاد رکھ لیں اگر اللہ کے عذاب کو دعوت دیں گے تو پھر آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس اس کے اندر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کی ناپسندیدہ امت کے اندر آئیں گے۔ پھر اللہ جو اپنے دشمن کے ساتھ جو کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کرتا ہے، اس کے اعمال کو برباد کرتا ہے، اس پر جہنم کو حلال کر دیتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی مول نہ لینا میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو اور اس طرف گردن جھکائی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔